جو ہے اپنے اللہ کے حکم کو مانتے چلے جائے. یہی قربانی کا کیا ہے مقصد ہے, اور یہی قربانی کی روح ہے, اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو قربانی کی روح بھی آسان, فلسفہ بھی. اور وہ کیا ہے, لن جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے, بلکہ کیا پہنچتا ہے, وہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ کو تمہارا جو ہے وہ تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی کیا ہے, وہ تمہارے دل کی حالت ہے کہ قربانی کے وقت انسان جو ہے اس کیفیت سے دوچار ہو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی جان اللہ کے راستے میں فدا کر رہا ہوں. یہ کیفیت ہونی چاہیے, اور اتنی کیفیت ہونی چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, اللہ رب العزت نے 50 نمازیں ہم پہ فرض کی, ہم 5 پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کتنی نمازوں کا ثواب دیتے ہیں؟ 50 نمازوں کا. اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی مانگی, ہم جانور ذبح کرتے ہیں, ثواب اللہ ہمیں کس کا دیتے ہیں؟ جیسے ہم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو, اللہ اجر اور ثواب بیٹے جتنا دیتے ہیں. مجھے یہ بات بتائیں, اگر ثواب بیٹے کی قربانی کا ہے تو صحن میں ہم نے جو دمبا یا جو چھترا یا جو جانور لیٹایا ہوا ہے, ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے لخت جگر کو لیٹایا ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لیٹایا ہوا ہے. ہم تو موویاں بناتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے نا اس کی ویڈیو بناتے ہیں. حضرات محترم, وہ کیفیت, وہ منظر, وہ مووی بنانے کے نہیں ہے. اس وقت انسان اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کی ایک کیفیت ہو کہ اے اللہ, اگر یہاں پر میرے جانور کی جگہ میرا بیٹا ہوتا, میرے ہاتھ کب کپاتے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, وہ نقشہ اور وہ منظر کو آپ دیکھیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, قال یا بنی انی اذبحک فانظر ماذا تری, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم. حضرات محترم, یہ جو لفظ ہے اس کا معنی شاید الفاظ کے اندر تو میں آپ کو نہ بتا سکوں, لیکن ان الفاظ کے اندر معانی کا سمندر چھپا ہوا ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. ابراہیم نے اللہ کا حکم مانا اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ کیا کر گئے, اپنے بیٹے پہ چھری چلا ڈالی, اور اسماعیل نے باپ اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اف تک نہ کی, اور اپنی ایک نے چلائی, ابراہیم نے چھری چلائی اور اسماعیل نے اپنے گردن پہ چھری چلنے دی. دونوں کے اندر اطاعت کا مادہ ہے, ایک ادا دکھا رہا ہے اور بیٹا وفا دکھا رہا ہے. دونوں کے اندر جو ہے ادا اور وفا چھپی ہوئی ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین, اے ابا جان مجھے گلے کی طرف سے ذبح نہ کرے, مجھے جو ہے کیا کر دے, الٹا لیٹا دے, چت لیٹا دے, تاکہ میرے چہرہ اگر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کے دل میں میری شفقت کی شمع روشن ہو جائے گی, وہ چھری اور وہ ہاتھ کہیں ڈھیلا نہ پڑ جائے, اس لیے مجھے الٹا لیٹا دے. پیشانی کے بل الٹا لیٹا دیا. اس لیے اتنی طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, وہ چھری چلا رہے ہیں. لیکن چھری تو کس کے حکم سے چلتی ہے؟ چھری تو اللہ کے حکم سے چلنی ہے نا. اس لیے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے, میں نے آج اس کو پڑھ رہا تھا, اللہ رب العزت نے اسماعیل کے گلے سے تانبے کی چادر جو ہے وہ گول گھما دی. وہ کہاں جو ہے وہ چھری نے چلنا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن چھری, حضرات محترم, چھری کاٹے گی اللہ کے حکم سے. چھری نے نہیں کاٹا, چھری سے کاٹنے کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو اس لیے حضرات محترم, اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر, جب اللہ کا حکم آیا تو اس میں چوں چرانی کی, بلکہ اللہ کے حکم کو مانتے چلے گئے. ہم اور آپ, ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں ہے, ہم تو عمل کے کورے ہیں. ہمارا عمل تو جو ہے اخلاص سے دور ہے کوسو. ہمارے اعمال کے اندر تو ریاکاری بری ہوئی ہے.
اس کے باوجود اللہ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے، وہ اللہ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا زمین پر جو پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے، اس سے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی فضیلت کا مقام ہے کہ ہمارا عمل ریاکارانہ، ہمارا جو عمل ہے وہ ریاکاری سے بھرا ہوا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہ شفقت کا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور یہ باتیں آگے پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا چینل بینگ امت سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔